عظیم نعمت ہے جناب صدر. اگر انسان کے پاس راحت و فضا سب کچھ موجود ہو، دولت عزت اور وقار موجود ہو، مگر انسان آزادی کی نعمت سے محروم ہو، انسان کے پاس آزادی نہ ہو، انسان قید کی زندگی بسر کر رہا ہو، وہ انسان کی اپنی روح کی اپنی سانسیں کسی کی مٹھی میں بند ہو، تو وہ انسان دلی خوشی محسوس نہیں کر سکتا. جناب والا 14 اگست 1947 سے قبل یہ مسلمان بھی اسی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. مسلمانوں کا کے حقوق کی حد تلفی کی جا رہی تھی تو مسلمانوں کا جہاں خون بہایا جا رہا تھا، کہیں مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا جاتا تھا. ماں کے سامنے بیٹا شہید ہو رہا ہے تو بیٹے کے سامنے ماں کو شہید کیا جاتا تھا. کہیں بہن کے سامنے بھائی شہید ہو رہا ہے تو کہیں بھائی کے سامنے بہن کو شہید کیا جا رہا تھا. لاکھوں لوگوں کا جہاں وہاں خون بہ رہا تھا، خون کی ندیاں چل رہی تھی. مگر اس پرکھٹن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے اکابرین دیے، ہمیں ایسے علماء دیے، ہمیں ایسے نوجوان دیے، ہمیں ایسے بہادر سپاہی دیے جنہوں نے اپنے الگ وطن کا مطالبہ کیا، جنہوں نے اپنے الگ ریاست کا مطالبہ کیا، جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، پاکستان کو بنانے میں اپنا تن من دھن لٹا کر رکھ دیا. اس پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا. اس پاکستان امارت کی بنیاد کی پہلی اینٹ لا الہ الا اللہ تھی. اس پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں اس ملک میں پاکستان میں رہ کر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، اپنے دین کی پاسداری کریں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کریں گے. مگر مجھے افسوس سے یہ آج کہنا پڑتا ہے وہ ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، آج اسی ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہونے والے کو دہشت گردی کا الزام دیا جاتا ہے. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے وہ ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، اسی ملک پاکستان میں جامع حفصہ کی بچیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، مگر اس میں نوجوان معصوم بچوں آرمی پبلک کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. وہ ملک پاکستان جہاں بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر شخص ظلم کی گہرے میں پسا جا رہا ہے، ظلم کی چکی میں پسا جا رہا ہے. جناب صدر، اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دی. جناب صدر، آج ہم خود یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے صرف جشن آزادی منانا سمجھ لی، صرف جشن آزادی کو اپنے لیے چند منٹس کے لیے سمجھ لیا. ایک جھنڈا اٹھا کے روڈوں پہ آگے ہم نے کہا کہ ہم نے جشن آزادی منا دی. نوجوانوں، صرف جشن آزادی کا مقصد یہ نہیں، ہمیں اپنے اندر اپنے نفس کو اجاڑنا ہوگا، اجاگر کرنا ہوگا کہ ہم جشن آزادی کے لیے اگر دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان اس قوت سے، اس دولت سے، اس ہمت سے محروم ہیں کہ انہیں جشن آزادی نہیں مل رہی، انہیں آزادی نہیں مل رہی، ان کی زندگی داؤں پر لگ چکی ہے، اگر ان ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ یقینی نہیں ہو رہا، تو ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنا تن من دھن لوٹانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک اس وقت کشمیر میں یہی حالات پیدا ہو چکے ہیں جو آج سے 1400 سال قبل آج سے پہلے 14 اگست 1947 سے قبل مسلمان ہمارے ساتھ یہ حالات تھے. وہاں مساجد پر پابندی لگائی جا رہی ہے، وہاں مدرسوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. وہ کشمیر جو دنیا کی جنت تھی، وہ کشمیر جسے میرے قائد نے پاکستان کی شہرت کہا تھا، آج اس کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے. میں جشن کیسے منا سکتا ہوں؟ ان کے ظلم و ستم کو دیکھوں، ان کے ظلم و ستم کو دیکھوں، ان کے اجڑتے ہوئے سہاگ کو دیکھوں، ان کی تکلیفوں کو دیکھوں، ان کے معصوم بچوں کی چیخو پکار کو سنوں. نوجوانوں، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے انسانیت اور انسان کے دعوے ہونے پر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمارا بھائی ایک زندگی کی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو. آج ہم یہاں بیٹھ کر اور اچھی باتیں کریں، ہم یہاں بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کی بات کریں. نوجوانوں، خود سوچ لو کہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جتنے بھی دنیا میں مسلمان بستے ہیں ایک جسم کی مانند ہے. اگر میرے جسم کی ایک انگلی میں درد ہوتا ہے مجھے پوری رات نیند نہیں آتی، میرے جسم کے کان میں درد ہوتا ہے مجھے پوری رات نیند آتی. اگر آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو سوچو کہ پوری دنیا کے مسلمان چاہے جس کونے میں بھی بس رہی ہے ان کی تکلیف میری تکلیف ہے. ہر شخص یہ تہیہ کر سکتا ہے ان کی تکلیف میری تکلیف ہے. اگر وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس دور میں، اس دور میں، ہر دور میں امن پسند ہو کر آزادی کی جنگ ان کے ساتھ لڑیں گے، تن من دھن لٹائیں گے،
جان کی قربانی دیں گے. بس سلام.